المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ عزیزان ذی وقار، ہمارا دروس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے اپنے اس سفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آج ہمارا جمعے میں جو بیان تھا اس میں ہم نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ ہم تاریخ مکہ میں ابھی اس سفر کی طرف رواں دواں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے جو رد عمل آیا اس میں شدت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت ہوئی، اس کے بعد کا واقعہ جو ہے اس سے ہم آج آغاز کریں گے۔ جب کفار مکہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کارگر نہیں ہو رہی، نہ ہمارا ڈرانا کسی کام آ رہا ہے، نہ مسلمانوں پر تشدد کرنے کا کوئی بہتر نتیجہ ہمیں موصول ہو رہا ہے، تو انہوں نے اب ایک اور راستہ اختیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کا، جاہ و اقتدار کا لالچ دیا جائے۔ اسی ضمن میں عتبہ اپنے دیگر ساتھیوں سے ملا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بات چیت کروں، کچھ دینے کی پیشکش کروں، شاید اس طرح وہ ہمارا مطالبہ مان لے، اور جس راستے پر وہ چل پڑا ہے، جس دعوت کو لے کر وہ چل پڑا ہے، شاید وہ اپنے اس معاملے سے پیچھے آ جائے۔ تو سب نے کھلے دل سے اور اختیار کے ساتھ عتبہ کو رخصت کیا کہ جاؤ، جا کے جو تمہارا جی چاہتا ہے تم پیشکش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عتبہ آیا اور عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی۔ قاضی عبد الدائم دائم نے سید الورا میں اسے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ عتبہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، گفتگو شروع کرتا ہے، بھتیجے، ہمارے معاشرے میں حسب و نسب کے اعتبار سے تمہارا جو اعلیٰ مقام ہے وہ سب جانتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کا اعتراف ہے، لیکن تم نے اپنی قوم کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر لیا ہے۔ تم نے اپنی قوم کے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا جس سے ہمارے آپس کے اندر تفریق ہو گئی ہے، ہم آپس میں جدا جدا ہو گئے ہیں، اور تم نے ہمیں احمق اور بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کو کافر کہہ دیتے ہو، گمراہ کہہ دیتے ہو۔ تمہاری یہ باتیں ہمارے لیے برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب میری قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور مجھے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ کوئی درمیانہ رستہ نکالا جائے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہو؟ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم اتنا مال تمہیں دیں گے کہ پورے مکہ میں تم سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ اس بات کو ملحدین ذرا غور سے سنیں۔ یہ جو الحاد کے بہت بڑے دعوے دار ہیں نا، لبرلز خاص طور پہ، یہ اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ تھا اس لیے ایسا ہو گیا، پیشکش جو ہے
آپ نے تو کبھی خواب میں بھی، ملحدین سے میں مخاطب ہوں، کہ آپ نے تو کبھی خواب میں بھی اس طرح کی پیشکش سنی نہیں ہوگی، دیکھی نہیں ہوگی جو پیشکش رسول اللہ علیہ السلام سے کی گئی۔ اگر آپ میسنجر نہ ہوتے اور یہ ریویلڈ بک نہ ہوتی تو پھر یہ معاملہ اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے سخت نہیں ہونا تھا۔ آپ نے جو اپنا اسٹرکٹلی ان کے سامنے رویہ رکھا، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں۔ بتاؤ، اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو اتنا مال تمہیں دیں گے کہ پورے مکہ میں تم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ اگر عزت اور وقار چاہتے ہو تو تمہیں اتنی عزت دیں گے کہ اپنے معاملات میں، سارے معاملات میں تمہاری رائے، تمہارے مشورے، ہم اس کو اپنے سر کا تاج سمجھیں گے، تمہاری رائے کے مطابق سارے معاملے طے کیا کریں گے، تمہارے فیصلے کو حرف آخر سمجھیں گے۔ اگر تم سر پہ تاج شاہی رکھنے کا شوق رکھتے ہو تو ہم سب تمہیں متفقہ طور پر تا حیات اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں۔ یہ پیچھے ذہن میں رکھیے گا کہ عتبہ یہ جو پیشکش کر رہا ہے، اس پیشکش کے پیچھے سارے کے سارے کفار مکہ کی ہاں اس میں شامل ہے، اور ان سب کی مرضی سے عتبہ جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب میں وہ دوبارہ پیشکش دہراتا ہوں۔ پہلا، اگر تم مال و دولت چاہتے ہو، اتنا مال اکٹھا کر کے آپ کو دیں گے کہ پورے مکہ میں آپ جتنا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر عزت چاہتے ہو تو عزت اتنی دیں گے کہ اپنے تمام معاملات میں تمہاری رائے، تمہارے مشورے کو حرف آخر سمجھیں گے۔ اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو سر پہ تاج رکھیں گے، ساری زندگی تا حیات اپنا تمہیں بادشاہ مان لیں گے۔ اگلی بات، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری وہ آسیب وغیرہ دور کروا دیتے ہیں، تمہارا علاج کروا دیتے ہیں، ہم سارے مطالبات ماننے کو تیار ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، افرغت یا ابا الولید؟ ابو الولید یہ عتبہ کی کنیت ہے، اپنی بات مکمل کر لی؟ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ ہاں میری بات مکمل ہو گئی، عتبہ نے جواب دیا۔ فرمایا اب میں کچھ کہوں؟ اس نے کہا جی کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی نبض، کائنات کی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ یہ کیا وہ سہانا منظر ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے اس کلام کا نازل کیا جانا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اس کتاب کا جس کی آیات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں علم و دانش رکھنے والی قوم کے لیے عربی زبان میں۔ قرآن ہے بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، پھر ان میں سے اکثر لوگوں نے روح گردانی کی، سو وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ مما تدعونا الی وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، کہتے ہیں ہمارے دل اس چیز سے غلاف میں ہیں، غلافوں میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، بس آپ اپنا عمل کرتے رہیں، ہمیں اپنا عمل کرنے کی آپ اجازت دیں، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اے محبوب، ان کے پردے ہٹانے کے لیے، انہیں سننے پر آمادہ کرنے کے لیے فرما دیجئے اے کافرو، میں ظاہر اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے تم جیسا ہوں، پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر دور کیوں بھاگتے ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ تمہارا معبود فقط معبود یکتا ہے، مالک کل وحدہ لا شریک ہے، بس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مشرکین کون ہیں؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ہلاکت کن کے لیے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دیجئے، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا، اور اس کے لیے تم ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور پھر اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے، اس کے اندر معدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی، اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها، پھر اس نے کیا کیا؟ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا تو سب دھواں تھا۔ فقال لها، سو اس نے آسمانی کروں سے، والارض اور زمین سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، کہا آؤ خواہ باہم کشش اور رغبت سے یا گریزی و ناگواری سے، ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت جو تھا، نظام ودیت کر دیا۔ آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا، یعنی ستاروں اور سیاروں سے، اور محفوظ بھی کر دیا کہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ یہ سب زبردست غلبے اور قوت والے، بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ آیت نمبر 13، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ روح گردانی کریں یہ لوگ، فَإِنْ أَعْرَضُوا یعنی غائب کا صیغہ ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ فرما دیجئے میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور ثمود کی ہلاکت کے مانند ہوگا۔ یہ آیا مبارکہ یہاں تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ عتبہ لرز اٹھا۔ اب میں نے بھی آیات پڑھ دیں، آپ نے سن لی، ہو سکتا ہے یہ ترجمہ آپ کی سماعتوں پر گراں گزرا ہو اور آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ کیا موضوع ہے، کوئی بات جو ہے وہ
ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اس میں کشش نہیں محسوس ہو رہی. ہو سکتا ہے اس طرح کا آپ میں سے کسی کو محسوس ہوا، لیکن پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عتبہ سن رہا ہے، لرز اٹھا. جب اس آیت پر آپ پہنچے نا، پھر یہ جو روح گردانی کرنے والے ہیں نا، ان کو بتا دیں. کفار مکہ کی بات ہو رہی، انہیں بھی ڈرائیں. جیسا عذاب قوم عاد پر آیا تھا، قوم ثمود پر آیا تھا، ان پر بھی ایسا آئے گا. عتبہ لرز اٹھا اور رسول اللہ علیہ السلام کی آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈرتے ہوئے، اور کہنے لگا خدا کے لیے ہمارا آپس میں رشتہ ہے، رشتہ داری کا لحاظ کر لیجئے. ڈر گیا. تلاوت کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے پوچھا، تم نے سن لیا؟ یہ حامیم السجدہ کی 13 آیات ہیں. ان کو خود اپنے گھر میں جو قرآن کریم ہے اسے کھولیے، ترجمے والا. پھر اس کی ساری عربی ایک بار پڑھنے کے بعد صرف اس کے ترجمے کو آپ کم از کم 10 بار پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عتبہ سے پوچھا، سن لیا تم نے؟ عتبہ شکست خوردہ لہجے میں کہا، جی ہاں سن لیا، اور اٹھ کے چلا گیا. مشرکین نے جب واپس آتے ہوئے دیکھا نا، تو چہرے پر نظر پڑتے ہی سمجھ گئے کہ عتبہ کچھ بدلا سا ہے، کچھ بدلا سا ہے. یہ وہ شخص تھا جو ان کا نمائندہ بن کے آیا تھا. یہ قرآن کے معنی، مفاہیم تو بڑی دور، صرف ترجمہ اسے سمجھ میں آیا، لیکن یہ اس ترجمے کو سمجھ کے ہی لرز اٹھا، کیونکہ وہ عربی دان تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری اکثریت بھولی بھالی، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے. میں ضمناً یہاں رک کر ایک بات جو ہے وہ عرض کروں. ایک محفل میں حاضری کا موقع ملا. قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب وہ بڑے لے میں قرات کرتے کرتے جب وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب یہاں پہ پہنچے تو سب نے کہا سبحان اللہ. اگر اس آیت کے معنی کا پتہ ہوتا کہ اس آیت میں تو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر ملائکہ مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کے اس قدر پابند ہیں کہ جو انہیں کرنے کا حکم دیا جائے وہ اسی کو بجا لاتے، کسی کی بات نہیں سنتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. تو پھر پتہ چلے کہ ہر آیت پر کہیں آیت کا جواب استغفر اللہ کی صورت میں، کہیں آیت کا جواب سبحان اللہ کی صورت میں ہوتا. تو ہمارا حال یہ ہے. عتبہ جانتا تھا، جب وہ چہرہ اترا ہوا لے کر اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا، انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ عتبہ کا چہرہ کچھ اترا سا ہے. ما وراءک یا ابا الولید، کیا خبر لائے ہو ابو الولید، خیر ہے؟ اب عتبہ جو تھا وہ کہنے لگا، آج میں نے ایسا فصیح و بلیغ کلام سنا کہ اب تک میں نے اتنا بلند پایا کلام نہیں سنا. نہ تو وہ شاعری ہے، نہ وہ کہانت ہے. اب وہ کہتا ہے اے قوم قریش، میری مانو تو محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا. خدا کی قسم، جو کلام میں نے آج سنا اس کا عنقریب بہت شہرہ ہوگا، عنقریب بہت شہرہ ہوگا. اس لیے تم لوگ غیر جانبدار رہو. اب ایک بات اس نے سیانی کی، کہا کہ اگر باقی اہل عرب نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اتنے سارے لوگوں سے یہ اکیلے مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے، تمہیں نجات مل جائے گی ان سے. اور اگر سارے عرب نے ان کی بات کو مان لیا، سر اطاعت سر تسلیم خم کر دیا، تمہاری تو مفت میں عزت بن جائے گی، کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ رشتہ ہے. کیوں؟ اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اس کا وقار تمہارا وقار ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے خاندان کا فرد ہے.
مگر عتبہ کا یہ مشورہ کس نے ماننا تھا؟ انہوں نے کہا سخرک واللہ یا ابا الولید بلسانہ، اللہ کی قسم تم بھی اس کے ہو گئے، تم پر بھی جادو چل گیا۔ عتبہ نے جب یہ دیکھا کہ کوئی اس کی بات نہیں سن رہا، کہنے لگا جاؤ جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا پھرے۔ پھر یہ اس حد تک، اب یہ تو اللہ کی کرنی ایسے ہوئی نا کہ عتبہ جو تھا اس نے قرآن کریم کی آیات سن لی اور وہ سمجھ گیا کہ بھئی واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن مکہ والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کفار مکہ نے۔ اب جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے اور اب ایسے لایانی مطالبے کیے گئے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جائے، ایسی باتیں پوچھی جائیں جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لایانی سوال کرنے کی، جس سوال کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جس سوال کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس سوال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ مثلا ہم نے تو اس طرح کے بہت سے معمولات دیکھے۔ مثلا سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ جو چیونٹی جس کی بات جو تھی سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی وہ لال رنگ کی تھی یا کالے رنگ کی تھی؟ بھئی وہ لال رنگ کی ہو یا کالے رنگ کی ہو، قرآن نے اس کا رنگ بیان کرنے کے لیے وہ واقعہ نہیں سنایا، قرآن کے اس واقعے کا کوئی مقصد ہے؟ تو ہمارے ایک بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب اس طرح کی لکھی جس میں انہوں نے اس طرح کے لطائف لکھے۔ اس میں اس حوالے سے سب سے مشہور کتاب لطائف علمیہ جو ترجمہ ہے کتاب الاذکیہ امام ابن الجوزی علیہ رحمہ کی، اور بھی بزرگوں کی کتابیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی عالم کو تنگ کرنے کے لیے سوال کیا، اس سوال سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا علمی مقام کتنا ہے، لیول آف نالج جو ہے وہ کتنا ہے۔ وہ کہتا جی مولوی صاحب جنازہ پڑھتے ہوئے اگر سجدے والی جگہ پہ کانٹا پڑا ہوا ہو تو وہ کیسے اٹھائے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ ہاں شاید موسمی برساتیوں کو، جو موسمی برسات میں جو نکلنے والے، شاید ان کے علم میں نہ ہوتا ہو کہ مولوی صاحب اگر سجدے والی جگہ پہ کانٹا پڑا ہو تو نماز جنازہ میں وہ کانٹا کیسے اٹھائے گا؟ تو آگے سے مولانا صاحب نے جو جواب دیا وہ بھی کمال کا ہے کہ پاؤں کی چیچی، جو پاؤں کی چھنگلیاں، جو پاؤں کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کانٹا اٹھا کے سائڈ پہ کرے گا۔ جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کچھ ہوتا ہے لیکن اس سوال کے پیچھے بات کچھ نہیں ہوتی۔ اب کفار مکہ نے بھی ایسا ہی کیا کہ جب کوئی بات نہ بن پڑی تو عجیب عجیب سے مطالبے، قرآن نے انہیں بھی ذکر کیا، عجیب عجیب سے جو مطالبے تھے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ یعنی ان کے نزدیک منصب نبوت جو ہے وہ پانی ظاہر کرنے کے لیے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے پاس کھجوروں کا، انگوروں کا کوئی باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، تو آپ اس کے اندر کوئی بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں۔ یہ مطالبات ہیں کس سے؟ نبی سے، جس نبی کا مقصد بعثت جو ہے وہ قرآن نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد آمد کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت کرنا، تمہارا تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی باتیں تمہیں بتانا۔ جس کا بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے اس سے کہہ رہے ہیں یا تو چشمہ جاری کر دو یا نہریں جاری کر دو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسافا، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ابھی آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں، ہم پہ آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یا پھر ایسا کریں کہ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ اچھا اگر اللہ کو ہمارے سامنے نہیں لا سکتے تو پھر آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ پھر او یکون لک بیت من زخرف، یا ایسا کریں آپ کا ہی کوئی گھر ہو لیکن ہو سونے کا،
سارا گھر سونے کا ہو جس میں آپ خوب عیش سے رہیں، او ترقا فی السما، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، کہتے ہیں پھر بھی ہم آپ کے آسمان میں چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے لیے کوئی اوپر سے کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس ایک انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ان خرافات میں، جو خرافات تمہاری طرف سے جاری ہے، ان میں الجھنے سے میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، ان خرافات میں میرا رب الجھنے سے پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ اب مطالبے جو تھے وہ کفار کے بڑے عجیب عجیب سے تھے۔ اچھا، عموماً اس طرح ہوتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایسے لغو مطالبوں کو سنی انسنی کر دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ نے عجیب سا مطالبہ کیا، اگر صفا پہاڑ سونے کا بن جائے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ مطالبہ ہے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، واقعی ایمان لے آؤ گے؟ ہاں بالکل ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی لگے تھے، حضرت سیدنا جبریل امین نازل ہو گئے۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے آپ کی دعا ہے، ان کی خواہش ہے، آپ کی دعا کرنے پر صفا پہاڑ سونے کا بن جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں ایسا عذاب دوں گا کہ پوری کائنات میں ایسا عذاب میں نے کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہٹ دھرمی سے آگاہ تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے سارے مطالبات اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہونے والی صفت، کس طریقے سے اسے پیش کیا کہ مجھے پتہ ہے یہ تو نہیں مانیں گے، اس لیے آپ نے یہ دعا ہی نہ کی، چھوڑ دی، اور جبریل امین کو جواب دیا کہ وہ بے شک سونے کا نہ بنے۔ جملے پر غور کیجیے گا کہ وہ بے شک سونے کا نہ بنے، لیکن ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صفا پہاڑ سونے کا بنا دیں، آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، جبریل آ جاتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر میں انہیں وہ عذاب دوں گا جو میں نے کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کافر ہی صحیح، مجھے پتہ نہیں مانیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں توبہ کا دروازہ بند نہ ہونے پائے، توبہ کا دروازہ بند نہ ہونے پائے۔ عزیزان، قرآن فرما رہا ہے کہ توبہ ان لوگوں کی ہے یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی سے گناہ کر لیں، انجانے میں گناہ کر لیں، پھر توبہ کریں تو اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا۔ ولیست التوبہ، ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی جو جان بوجھ کر سیئات میں لگے ہوئے ہیں۔ حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، اللہ فرما رہے ہیں جب موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے، ہر شخص اس دروازے کے جو اس کے لیے کھلا ہوا ہے اس کے بند ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو ہمیں
آج کی نشست سے، اس مجلس میں جو ہم نے ذکر کیا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ کفار مکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پریشان کرنے کے لیے اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہیں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، آپ سے مطالبات کرنے کے حوالے سے بھی اور آپ کو تنگ کرنے کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد ہم یہاں سے آگے کل کا سفر ہمارا جو ہوگا وہ شیب ابی طالب کا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں یہ جو سیرت کے چند ایک واقعات ہیں جن سے ہم اپنا دامن بھر رہے ہیں، باری تعالیٰ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ہمیں اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔